شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے۔ ان گمراہوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ ان فتنہ پردازوں میں سب سے خطرناک مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ختم نبوت کے تحفظ میں لڑے جانے والی پہلی جنگ یمامہ کے میدان میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف 12 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں سب سے پہلے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آخر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کی کمان فرمائی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ نمودار ہو چکا تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال بنی حنیفہ کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مسیلمہ کذاب بھی شامل تھا۔ تمام افراد نے اسلام قبول کیا۔ مسیلمہ کذاب جب یمامہ میں گیا تو وہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا اور دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی تھا، جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال سے چند دن پہلے شاہ حبشہ نجاشی کے بانجے اور صحابی رسول سیدنا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا۔ امام الانبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر وحی کے ذریعے معلوم ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسود کو ایک نیک بندے فیروز دہلوی نے قتل کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند آرائے خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے قاصد سے جو خبر سنی وہ اسود عنسی کے واصل جہنم ہونے کی تھی۔ قدرت باری تعالیٰ کا کیا خوب حسن انتظام ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرہائے نبوت کی انجام دہی میں سب سے آخری جو کام بحکم وحی انجام فرمایا، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کام سے ابتدا فرمائی۔ اسی طرح سجاح بنت حارث اور طلیحہ اسدی بھی اپنے اپنے وقت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت پر حملے کر چکے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں سے ظاہراً پردہ فرمایا تو مسیلمہ کذاب نے بھی اپنے جھوٹے نبوت کے دعویٰ میں تیزی دکھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 لاکھ سے زائد افراد اس کے حمایتی بن گئے۔ مسیلمہ کذاب جادو اور شعبدہ بازی کا فن جانتا تھا، جس سے لوگ جلد اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنہ کے خاتمے کے لیے ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ آپ نے اپنے خطبہ میں لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، مدینہ منورہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ اہل مدینہ منورہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ پہلے کبھی لڑی نہ بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، لیکن اس معرکہ تحفظ نبوت میں 1200 مجاہدین اسلام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس جنگ میں انصار کے سردار سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی بہادری کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے، ان کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، یا اللہ، جس کی یہ منکرین ختم نبوت عبادت کرتے ہیں، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب آپ اکیلے ہزاروں کے لشکر میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک آپ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر وہاں سنا کا زخم نہ لگا ہو۔ اسی جنگ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ شریک بڑے بھائی سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں میں آخری خطبہ دیا۔
واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ ہو جاؤں۔ اس جنگ میں بنو حنیفہ کے باغ میں، جس کا نام مسلمہ کذاب نے حدیقۃ الرحمن رکھا ہوا تھا، میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں قلعہ کے مثل بلند و بالا تھی۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے مسلمانوں، اس جنگ سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کا تحفظ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمان جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے جذبوں کا علم ہوتا، جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پہلے لشکر سے ٹکرائے۔ منکرین ختم نبوت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، پس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوشش میں شریک ہو۔ تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔